نماز تراویح مکمل ہو چکی تھی۔ ضیاء نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب موسلا دھار بارش جلد ہی شروع ہوگی۔ قدم اس نے اپنے تیز کر دیے۔ تیز رفتاری سے قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ سڑک سے اب گلی کی جانب اتر چکا تھا۔ گلی بڑی تنگ تھی۔ جوں توں کر کے گلی کو پار کر رہا تھا۔ بارش کے خوف سے جلدی جلدی جا رہا تھا۔ اب گھر کی چھت دور سے ہی نظر آنے لگتی ہے۔ اطمینان ہوتا ہے، لیکن اسی درمیان ایک آواز کانوں سے ٹکراتی ہے۔ سارا اطمینان زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ اب وہ آواز تھی، اماں ہمیں کھانا کب ملے گا؟ اماں ہمیں کھانا کب ملے گا؟ بیٹا تھوڑا انتظار کرو، بھائی نماز کے لیے گیا ہے، وہ مسجد سے آتے آتے کچھ لے کر آئے گا۔ بچی چھوٹی تھی، بھولی تھی، سادہ لو تھی۔ وہ ضد کرنے لگی، اماں ہم دن بھر روزہ سے تھے، سحری میں کچھ نہیں کھایا تھا، افطاری بھی ہم نے صرف پانی سے کیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ آج کتنی تپش تھی۔ ماں سمجھاتے ہوئے پھر وہی جملہ دہراتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارا بھائی نماز سے واپس ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور لائے گا۔ بالآخر بچی ماں کی بات مان جاتی ہے اور انتظار کرنے لگتی ہے۔ انتظار کرتے کرتے وہ بھوکی ہی نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بیوہ تھی جو اپنی یتیم بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی، جس کا شوہر چند سال ہوئے فوت ہو گیا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک تو یہی جس کی عمر صرف 8 سال اور دوسرا ایک لڑکا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ماں بڑے گھرانوں کے یہاں کام کاج کرتی تھی۔ جب تک کام کرتی رہتی گھر کسی بھی طرح روکھا سوکھا چل جاتا تھا، لیکن ادھر چند ماہ ہوئے وہ شدید مرض میں مبتلا ہو چکی تھی، اس لیے کام کاج چھوٹ چکا تھا۔ گھر میں فاقے پڑ رہے تھے، کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس لیے لڑکا مسجد جاتا اور افطار کرانے والوں کا ہاتھ بٹاتا۔ جب سب افطار سے فارغ ہو جاتے تو بچا کچا پھل فروٹ، روٹی سبزی اور کھانا وغیرہ گھر لے آتا، جس سے سب لوگ اپنے شکم کی آگ بجھا پاتے۔ کبھی کبھار جب کچھ نہیں ملتا تو سب مایوس ہو کر بھوکے ہی سو جاتے۔ یہ گھر ضیاء کے پڑوس میں ہی تھا۔ ضیاء یہ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر سہم جاتا ہے اور سیدھی سوکھی لکڑی کی طرح کھڑے ہو کر ساری داستان غم سنتا ہے۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں ساون بھادو ہو جاتی ہیں، آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں۔ وہ سیدھا وہاں سے چلتا ہے اور گھر جاتا ہے، زوجہ کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، گھر میں جو بھی کھانا ہے اسے نکالو۔ بیگم قبل اس کے کچھ کہتی، کہا تمہیں ساری تفصیلات کل بتاؤں گا۔ شوہر کا حکم تھا۔ بیگم نے کھانا نکالا، تشتریوں میں سجا کر ضیاء بیوہ کے گھر لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور سارا کھانا دے کر یہ کہتے ہوئے واپس چلتا بنا کہ معاف کرنا، آج جیسے تیسے ہی بچوں کو جگا کر کھانا کھلا لو، کل سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں انتظام کر دوں گا۔ یہ ایک بیوہ کے گھر کی داستان ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے بیوہ ہمارے معاشرے میں جی رہی ہیں جو غیرت و حمیت کے آگے مانگنے سے رہی، اس میں بیوہ کی تخصیص نہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے حاجت مند ہیں جو کس طرح اپنے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دلا کر بھوکا سلا دیا کرتے ہیں۔ اونچے اونچے کوٹھیوں میں رہنے والوں، لذیذ لذیذ کھانا کھانے والوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و زر کی دولت سے نوازا ہے تو اس میں صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے، بلکہ اس میں بیواؤں، حاجت مندوں، غریبوں اور فقیروں کا بھی حق ہے۔ وہ عار کی وجہ سے مانگنے سے کتراتے ہیں تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں دینے والا بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو اس کا عکس بھی کر سکتا تھا، اور آج
نہیں کل ضرور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں افطاری وغیرہ کا انتظام کریں تو ذرا ایک نظر پڑوسی پر بھی ڈال لیا کریں، ہو سکتا ہو وہ آپ کے کھانے کا محتاج ہو، اور ہو سکے تو کچھ اضافی کھانا تیار کر کے مسجد میں بھیج دیا کریں۔ ممکن ہے کوئی غریب راہگیر دکھوں کا مارا یا پھر کسی بیوہ کا بیٹا آپ کے کھانے کی راہ تک رہا۔